گھر کے دروازے پر، دکان کی چوکھٹ پر، اور مسجدوں کے مینار پر اور مسجدوں کے محراب پر اعلیٰ حضرت کا گنبد لگایا جاتا ہے۔ دوسرے نہ جانے کیوں چڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا گنبد دیکھ لیا تو کہتے ہیں کہ دیکھو بس ایک ہی سلسلہ چلاتے ہیں، ایک ہی سلسلے کے امام کو رکھتے ہیں، ایک ہی سلسلے کا گنبد لگاتے ہیں۔ ہم نے کہا الحمدللہ ہماری مسجدوں میں سرکار غوث پاک کا بھی گنبد دکھے گا، سرکار غریب نواز کا بھی گنبد دکھے گا، سرکار وارث پاک کا بھی گنبد دکھے گا، بزرگوں کے گنبد ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا گنبد خاص طور سے جانتے کیوں؟ کیونکہ جب وہابی دیوبندی مسجد میں جاتا ہے نا، غوث پاک کا گنبد دیکھ لے، دیکھ تو لیتا ہے لیکن بچکتا نہیں ہے، اتنا گھس جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز کا گنبد دیکھ لے، وہاں پہ بھی نہیں بچکتا، گھس جاتا ہے۔ لیکن جہاں دیکھا اعلیٰ حضرت کا گنبد تو جیسی قدم رکھا تو ایسی جھجک جاتا ہے، گھسوں کی نہیں، جاؤں کی نہیں۔ تو سمجھ گئے اعلیٰ حضرت کا گنبد مسجدوں میں کسی پیر کو چڑھانے کے لیے ہم نہیں لگاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا گنبد کسی سلسلے والے کے مقابلے میں نہیں لگاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا گنبد کسی خانقاہ کے جواب میں نہیں لگاتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کا گنبد مسجدوں میں وہابیوں کو روکنے کے لیے لگاتے ہیں، رافضیوں کو روکنے کے لیے لگاتے ہیں، دیوبندیوں کو روکنے کے لیے لگاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، واہ واہ واہ۔ اب کسی خانقاہ کا کوئی پیر نہ چڑھے، کسی سلسلے کے کوئی سجادہ نہ چڑھے، مسجدیں دیکھ کر کہ دیکھو اعلیٰ حضرت کا گنبد تمہارے لیے تھوڑی ہے، یہ تو وہابیوں کے لیے ہے، دیوبندیوں کے لیے ہے، جو گھس کر ہماری صف میں آ جاتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ تم مت آؤ یہاں پر۔ یہ الحمدللہ ہم سنیوں کی مسجد ہے۔ اور پھر گنبد اعلیٰ حضرت یہ ایک مخصوص سلسلے کا گنبد تھوڑی ہے، پورے سنیوں کے لیے ہے۔ اعلیٰ حضرت کا گنبد ہم نے مسجد میں لگایا اور وہاں پہ وہابی آنے سے رک گیا تو کیا صرف رضویوں کا ایمان بچا؟ رضویوں کی نماز بچی، چشتیوں کی بھی تو بچی، نقشبندیوں کی بھی تو بچی، سہروردیوں کی بھی بچی، نہیں بچی؟ سب کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا گنبد سب کے لیے تحفظ ہے، لگاؤ مسجدوں میں، گھروں میں، تاکہ کوئی بدعقیدہ رشتہ لے کر گنبد جیسی دیکھے گا نہیں بھئی اپنے کام کے لیے چلو، ہے کہ نہیں؟ جب سے لکھا ہے دروازے پہ اعلیٰ حضرت، کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں، سمجھے؟ اعلیٰ حضرت کا نام تو اچھا آپ کہیں گے کہ نہیں سرکار غریب نواز کا بھی تو گنبد، یہ بھی تو سنیت کے ہاں ہے الحمدللہ، غریب نواز کا گنبد سنیت کی ہے نا، ہم سنیوں کی پہچان ہے۔ غوث پاک کا گنبد، تاج الاولیاء کا گنبد، بغدادی شاہ کا گنبد، سب کا گنبد، لیکن وہابی ان سے اتنے نہیں بچکتے ہیں۔ یہ میں فضول کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ناگپور سے نکلے 70 کلومیٹر جائیں، چھندواڑہ کے پہلے سونسر، لبے سڑک مسجد ہے، محلے کا نام ہے غوث نگر، مسجد کا نام ہے غریب نواز، گنبد بھی غریب نواز، گنبد بھی غریب نواز کا، مسجد پہ لکھا بڑے حروفوں میں غریب نواز مسجد، لیکن ہے وہابیوں کی۔ بتاتے ہیں کسی زمانے میں سنی کی تھی، لیکن وہابیوں نے قبضہ مار لیا، کمبختوں نے نام نہیں بدلا، ابھی بھی نام غریب نواز، گنبد بھی غریب نواز کا، لیکن ٹوٹل وہابیوں کی، پکے وہابیوں کی مسجد، وہاں پہ جماعتیں آتی ہے، ٹھہرتی ہے، سمجھے؟ میں کبھی کبھی جب گزرتا ہوں تو اپنی نماز وہاں پڑھ کے جاتا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ وہابی کی مسجد میں پڑھا، نہیں، ہماری مسجد ہے وہ، ہم سنیوں کی مسجد ہے وہ، وقف کی ہوئی زمین سنیوں کی ہے، قبضہ انہوں نے کیا ہے، ان کے قبضے سے کیا ہم اپنے بزرگوں کی مسجد چھوڑ دیں گے؟ ہاں کوشش یہ کرو کہ مسجد ہمیں مل جائے، جماعت سے نہیں پڑھنا ہے وہاں پہ، جماعت سے وہابیوں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اچھا آپ لوگ تنہا بھی نہ پڑھے تو اچھا ہے، کیونکہ اندر جائیں گے تو ایک دو وہابی نکلتے نکلتے السلام علیکم، کہاں سے آئے، خیریت ہے؟ ارے ہم تلے گاؤں دساسر گئے، ایک بزرگ کا مزار ہے، حضرت عبداللطیف شاہ قادری رحمۃ اللہ، بہت پرانے بزرگ ہیں، پرانا گنبد بنا ہے، وہاں پہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن شریف آج بھی رکھا ہے اتنا بڑا، بازو میں مسجد ہے، وہ مسجد بھی حضرت کے زمانے کی ہے اور وہابیوں کے قبضے میں۔ ہم جب گئے تو گیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا السلام علیکم، خیریت ہے، کہاں سے آئے؟ میں نے کہا ہم جماعت میں نہیں آئے ہیں، درگاہ پہ آئے ہیں، بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آئے۔ اچھا 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 بولے، تو آپ لوگ نہ جائیں،
ہے نا, سمجھے. اگر کبھی ہم سے ٹکرا بھی گیا تو ہم ہے نا جواب دینے, سمجھ گئے. لیکن بتانا یہ ہے کہ دیکھو غریب نواز نام ہے مسجد کا, گنبد غریب نواز کا لگا ہے, لیکن وہابیوں کا قبضہ. تو پتہ چلا گنبد غریب نواز الحمدللہ ہم سنیوں کی پہچان ہے, لیکن وہابی جہاں اعلیٰ حضرت کا گنبد دیکھتا ہے تو تڑپ جاتا ہے, بجلیاں گر جاتی ہے. تو پتہ چلا گنبد رضا لگائیے آپ, حضرت مولا علی کا گنبد لگائیے, امام حسین کا گنبد لگائیے, غوث اعظم کا گنبد ہونا چاہیے. اور رہتا ہے ہمارے اشتہاروں میں, دیکھو ابھی 20 تاریخ کے جلسے میں دیکھو آپ, ہم خود حیرت میں کہ بھائی کس کس بارگاہ کا گنبد ہے, گنبد ہی گنبد, اتنی نسبتیں محسن رضا نے جمع کر دیا اس میں. میں خود دیکھ کر کہ اللہ کہاں کہاں کا گنبد ہے نا. تو یہ ہے گنبد الحمدللہ ہے, لیکن بیچ میں جب گنبد رضا آ جاتا ہے نا تو سب سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ خود محسوس کرتے ہیں, یہ آپ کی فیلنگ ہے جو میں الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, حقیقت ہے کہ نہیں. تو اب اگر کوئی پیر آئے اور آ کر کہے کہ مسجدوں میں گنبد رضا کی کیا, دیکھو صرف گنبد رضا لگاتے ہیں. ارے بھائی یہ آپ کے لیے تھوڑی, آپ کیوں اس سے ٹینشن لے رہے ہیں, آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ یہ تو وہابیوں کے لیے ہے, دیوبندیوں کے لیے ہے, سمجھ گئے آپ, کنہیں روکنے کے لیے ہے. کیونکہ ہمیں اپنی مسجدوں کو بدعقیدوں سے بچانا ہے, بچانا ہے نا. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی آنے دو, اپنی پڑھے گا جائے گا, وہی چکر میں تو جامع مسجد چلی گئی اور کتنی ساری مسجدیں چلی گئی. پوچھو ہمارے پرانے لوگوں سے, وہ ہماری مسجدیں تھی, ان کے قبضے میں گئی, کیوں گئی؟ کیونکہ کچھ ایسی پلپلے ڈھیلے نمازی تھے مسجدوں میں, کہتے تھے آنے دو, کچھ تھوڑی ہوتا. کمیٹی میں ایک پلپلا آ گیا, مسجد ہماری کیا کر لے گا اگر آپ ہی کا, لیکن کام کا آدمی پیسے خرچہ کرتا, لے لو باڈی میں. ایک پلپلا آیا, دوسرا پلپلا آیا, آپ کے سامنے پلپلا تھا لیکن اندر سے کٹر تھا. باڈی پوری ان کی, دھیرے سے امام چینج کیا, باڈی گئی, امام گیا, مسجد ان کی. پھر تم کچھ نہیں کر سکتے, اندر سے بائلس چینج کر دیا. اپنی مسجدوں کو بچانا ہے تو بدعقیدوں کو دہلیز بھی مت چڑھنے دو, سمجھ گئے. آج ہم اگر سخت رہیں گے تو ہماری نسلوں کی ایمان و عقیدے بچے رہیں گے. اور یہ مزاج ہمیں ملا ہے بریلی کے تاجدار سے, ملا ہے نا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. السلام علیکم.